السلام علیکم مزید ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد النواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ چھٹا پارہ سورۃ النساء آیات نمبر 171 تا 176 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كان اثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ نفرت نہیں کرتا اور نہ مقرب فرشتے، اور جو اللہ کی بندگی سے نفرت اور تکبر کرے تو کوئی دم جاتا ہے کہ وہ ان سب کو اپنی طرف ہانکے گا۔ تو وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کی مزدوری انہیں بھرپور دے کر اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا، اور وہ جنہوں نے نفرت اور تکبر کیا تھا انہیں دردناک عذاب سزا دے گا، اور اللہ کے سوا نہ اپنا کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا، تو وہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کی رسی مضبوط تھامی تو ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا۔ اے محبوب، تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ اللہ تمہیں کلالہ میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کسی مرد کا انتقال ہو جو بے اولاد ہے اور اس کی ایک بہن ہو تو ترکے میں اس کی بہن کا آدھا ہے، اور
مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا اگر بہن کی اولاد نہ ہو، پھر اگر دو بہنیں ہوں ترکے میں ان کا 2/3، اور اگر بھائی بہن ہوں مرد بھی اور عورتیں بھی تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر۔ اللہ تمہارے لیے صاف بیان فرماتا ہے کہ کہیں بہک نہ جاؤ، اور اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے، آپ تسلسل سے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ شان نزول، نصارہ نجران کا ایک وفد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ کو عیب لگاتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ عار کی بات نہیں۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، یعنی آخر میں اس کو تکبر کی سزا دے گا، عبادت الہی بجا لانے سے، یعنی روز قیامت وہ اپنے کردار کا بدلہ پائیں گے، یہودیوں اور نصرانیوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آیت رجم اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حضور کا اس کو بیان فرمانا معجزہ ہے، اور ان کا ذکر بھی نہیں کرتے اور نہ ان پر مواخذہ فرماتے ہیں، کیونکہ آپ اسی چیز کا ذکر فرماتے ہیں جس میں مصلحت ہو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا گیا کیونکہ آپ سے تاریکی اور کفر دور ہوئی اور راہ حق واضح ہوئی، یعنی قرآن شریف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نجران کے نصارہ سے یہ مقولہ سرزاد ہوا، اور نصرانیوں کے فرقہ یعقوبیہ و ملکانیہ کا یہ مذہب ہے کہ وہ حضرت مسیح کو اللہ بتاتے ہیں کیونکہ وہ حلول کے قائل ہیں، اور ان کا اعتقاد باطل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدن عیسیٰ میں حلول کیا، معاذ اللہ و تعالی اما یقولون علوا کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم کفر دیا اور اس کے بعد ان کے مذہب کا فساد بیان فرمایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر حضرت مسیح کو اللہ بتانا کتنا سری باطل ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت اس قوم کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا، پھر توڑا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر مطلع فرمایا، اور یہ آیت نازل کی۔ اس صورت میں معنی یہ ہے کہ ان کی اس عہد شکنی سے درگزر کیجیے جب تک کہ وہ جنگ سے باز رہیں اور جزیہ ادا کرنے سے منع نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا انجیل میں اور انہوں نے عہد شکنی کی۔ قتادہ نے کہا کہ جب نصارہ نے کتاب الہی انجیل پر عمل کرنا ترک کیا اور رسولوں کی نافرمانی کی، فرائض ادا نہ کیے، حدود کی پرواہ نہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان عداوت ڈال دی۔ دلیل واضح سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے، جن کی صدق پر ان کے معجزے شاہد ہیں اور منکرین کی عقلوں کو حیران کر دیتے ہیں، یعنی قرآن کریم جنت و درجات عالیہ عطا فرمائے گا۔ کلالہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے بعد نہ باپ چھوڑے نہ اولاد۔ شان نزول، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیمار تھے تو رسول کریم ماں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عیادت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت جابر بے ہوش تھے، حضور نے وضو فرما کر آب وضو ان پر ڈالا، انہیں افاقہ ہوا، آنکھیں کھول کر دیکھا تو حضور تشریف فرمائے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے مال کا کیا انتظام کروں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بخاری مسلم ابو داود کی روایت میں یہ بھی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے جابر، میرے علم میں تمہاری موت اس بیماری سے نہیں ہے۔ اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے ہیں۔ بزرگوں کا آب وضو تبرک ہے اور اس کو حصول شفا کے لیے استعمال کرنا سنت ہے۔ مسئلہ مریضوں کی عیادت سنت ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم غیب عطا فرمائے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حضرت جابر کی موت اس مرض میں نہیں ہے۔ اگر وہ بہن سگی یا باپ شریک ہو، یعنی اگر بہن بے اولاد مری اور بھائی رہا تو وہ بھائی اس کے کل مال کا وارث ہوگا۔
معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ النساء کا آج اس کی تلاوت، ترجمہ اور اس کی جو تفسیر ہے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ آج کی تلاوت بھی ہماری اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک کی ذات برکات کے صدقے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو ترتیل سے سمجھ کر اور اس کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک کی ذات برکات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک کی پاک سیرت کے مطابق اور اصحاب کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم دعا کرتے ہیں قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک کی ذات برکات کے صدقے سے کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ النساء آج کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ جن دوستوں نے میرے ساتھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر قسم کی پریشانی دور فرمائے۔ آپ سے یہ استدعا رہتی ہے کہ اس مقدس میسج کے اندر، یہ ایک مقدس میسج ہے، ختم نبوت کے بعد یہ اس آخری جو پیاری امت ہے، اس کے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم، یہ کیسا خوبصورت میسج ہے جو اللہ کا کلام ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یہ اللہ کی کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو آپ ضرور دوسروں تک پہنچائیں، ضرور اگر ایک بندہ بھی آپ کی زندگی میں، آپ کی پوری زندگی میں اگر کسی ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی، کوئی آپ سے متاثر ہوگا، کوئی آپ کی تلاوت سن کے، کوئی آپ کی کنونسنگ کے، کوئی آپ کی تبلیغ سے، کوئی آپ کی بات سے اگر کسی کو فائدہ مل گیا، تو یقین جانو کہ آپ کا اور میرا کام انشاءاللہ اس فورم کے ذریعے جو میں بدلانا چاہ رہا ہوں، جو میسج میں پہنچانا چاہ رہا ہوں، تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے قابل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک کام میں ضرور آپ کو صدقہ جاریہ جو ہے اس کے اندر آپ کو بھی قبول فرمائے، اور آپ کی کاوش کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ کیونکہ اگر آپ دوستوں کو کنونس کریں کہ اس قسم کے چینل کو دیکھیں، میرے چینل دیکھیں یا کوئی اور چینل دیکھیں، تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو بھی نیک کرے گا، اور آپ کے انشاءاللہ اس کا ضرور ثواب پہنچائے گا، اور آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ میں آپ تمام دوستوں کے لیے ان خوبصورت دعاؤں کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے جو مرحومین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے، اور آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خیر کی موت عطا فرمائے، اور ایسی موت عطا فرمائے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امن کی اور خیر کی اور مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب عطا فرمائے، تاکہ لوگ ہماری موت کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ایک مثال بنا کے پیش کریں کہ اچھے لوگ گزر کے گئے ہیں جنہوں نے کوئی خیر کی بات کی ہے اس دنیا کے اندر۔ تو آپ دوستوں کو ان خوبصورت کلمات اور دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ کہتا ہوں۔ آمین ثم آمین۔